الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى جعل الحق على لسان عمر وفي رواية وضح الله تعالى جعل الحق على لسان عمر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ سیدنا ونبینا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم بھائی اور بزرگوں، سکے ہم میں سے ہر شخص اور ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے. سن ہجری 1445 شروع ہوا. محرم الحرام سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے. تو سن ہجری 1444 ختم ہو کر 1445 شروع ہوا. اسلامی تاریخ کی ابتدا کیسے ہوئی، کب ہوئی، اس کا پورا پس منظر، اس پر تو ہماری بات پہلے ہو چکی. اگر محرم الحرام کا مہینہ چونکہ بڑا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، حدیث پاک میں محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا. اللہ فرما رہے محرم الحرام میرا مہینہ ہے. بس صرف اسی ایک بات سے ہمیں اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے تحاشا معاف فرماتے، رحمتیں نازل فرماتے. حدیث پاک میں رمضان المبارک کے بعد اگر نفلی روزوں کا سب سے زیادہ ثواب ہے تو عاشورہ کے روزوں کا ثواب ہے. آئندہ جمعہ یا سنیچر، آئندہ جمعرات، جمعہ یا سنیچر، ان 3 دنوں میں سے کوئی بھی 2 دن ہمیں روزے رکھنے ہیں. بڑے بابرکت اور فضیلت والے روزے. اس پر ہم بات کریں گے بعد میں. ابھی آج ہمیں جو بات کرنی ہے کہ محرم الحرام کا پہلا دن تاریخ اسلام کا بڑا عظیم دن ہے. جسے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تو ہر مسلمان کو یاد ہے کہ جس میں نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے. مگر محرم الحرام کا پہلا دن بھی اتنا ہی یادگار اور تاریخی دن ہے کہ جس میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یاد رکھیں اسلامی اعتبار سے محرم الحرام کا پہلا دن ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اس کا پس منظر اس پر بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. آج چونکہ مختصر اور تھوڑا جلدی میں بات کروں گا تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا کچھ نہ کچھ نچوڑ ہمارے سامنے آ جائے. ورنہ حضرت کی زندگی پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے. کوئی ایک کتاب 350 450 صفحات کی ہے جو 20-25 منٹ میں ہم نہ بول سکتے نہ سن سکتے.
मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के कुछ अजीम और सुनहरे पहलू हैं जिसको क़यामत तक मुसलमान तो क्या गैर मुस्लिम भी नहीं भुला सकते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के 70% इलाके पर 70% दुनिया पर हुकूमत का शर्फ अता फरमाया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो कायदे और कवानीन बने, आज 1420 साल हो चुके, 1421 साल आपकी शहादत को, मगर आज तक पूरी दुनिया उनके कायदों को मान रही है और अमल भी कर रही है। सन हिजरी 24 में आपकी शहादत हुई, मगर आपने जो कायदे बनाए थे, जो लॉ बनाए थे, आज भी दुनिया की अक्सर बड़ी बड़ी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्टों में आपके जो कायदे कानून बनाए गए थे वो लिखे हुए और उस पर फैसले भी सुनाए जा रहे हैं। सहाबाई किराम के इत्तिफाक से बड़े अजीम फैसले हुए थे। एक सबसे बड़ा जो फैसला हुआ था कि अगर इस्लामी रियासत में अगर किसी के भी यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है तो गवर्नमेंट की जानिब से उसको वजीफा दिया जाएगा। माँ को भी पैसे दिए जाएंगे, बेटे को भी पैसे दिए जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सरकार पैसे देगी बच्चों के पैदा होने पर। आज यही लोग यूरोप के बहुत सारी कोर्ट में, यहाँ तक कि उनके धारा में लिखे हुए, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा कायदा उनके कोर्ट में ही है, बच्चा पैदा हो रहा है, गवर्नमेंट उसकी पूरी कफालत करेगी, गवर्नमेंट पैसे देगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से कायदा लिखा हुआ है। आज तक हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, बच्चे न लेने पर पैसे लिए जा रहे हैं। फिर एक तज़किरा आ गया तो एक मसला मैं बता दूं, हमारे यहाँ एक कायदा भी गवर्नमेंट ने बनाया है कुछ सालों से, वहाली दिकड़ी योजना के नाम से। वहाली दिकड़ी योजना बड़ा मशहूर है। बच्चे पैदा होने पर ज़ाहिरी एतबार से पैसे दे रहे हैं, मगर याद रखें ये स्कीम का पैसा लेना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। जो फॉर्म आता है, फॉर्म के ऊपर जो रूल्स लिखे हुए, जो कायदे लिखे हुए, उसको एक मतलब हम पढ़ ले रहे। साफ लिखा हुआ है कि 2 के बाद मुसलमान का तस्करा नहीं, 2 के बाद हम बच्चे नहीं लेंगे। उस पर मुसलमान अपने हाथ से दस्तखत कर रहा है कुछ थोड़े से पैसे लेने के लिए, तो बिल्कुल साफ शरीयत ने मना किया, हराम है। अल्लाह दे रहे, जिनके यहाँ औलाद नहीं, उनको जाकर औलाद की नेमत का तज़किरा करो, उनके एहसासात सुनो। ये अल्लाह दे रहा है तो हम चंद पैसों के लिए उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि अपने तो सिर्फ साइन करनी है, सरकार कहाँ देखना है कि बच्चे हम ले रहे या नहीं ले रहे। मगर याद रखे गवर्नमेंट देखने नहीं आ रही है, मेरा रब जरूर देख रहा है, क्योंकि दुनिया बिल्कुल उल्टी जा रही है। और इस्लाम ने जो अजीम कायदे बनाए थे कि दुनिया में जितने बच्चे आएंगे वालिदैन का सहारा बनेंगे, मुल्क के लिए सहारा बनेंगे, इकोनॉमिक बढ़ेगी। मगर पॉलिटिक्स के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जो बिल्कुल उल्टे चले जा रहे हैं। तो ये एक मसला हमारे सामने आ गया, इसका ख्याल रखें। चंद पैसों के लिए हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, हम अपने रब को नाराज नहीं कर सकते। बच्चा जो दुनिया में आ रहा है वो अपनी रोजी लेकर आ रहा है, हम अपनी कमाई से 1 रुपया भी बच्चे को नहीं खिला रहे, बल्कि बच्चा आ रहा है उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिस्क में इजाफा कर रहा है। हम में से हर शख्स को ये तजुर्बा होगा, बच्चे होने से पहले हमारी इनकम क्या थी और उसके बाद इनकम कितनी हो गई। यकीनन इनकम बढ़ी है, अगरचे वो बहाना कुछ भी हो कि हमारा काम बढ़ा है या महंगाई बढ़ी है, मगर अल्लाह ने रिस्क बढ़ाया है। तो ये रिस्क हमारा नहीं है, अल्लाह ने बच्चों की वजह से हमें रिस्क अता फरमाया। इसका ख्याल रखें, थोड़े से पैसों के लिए कहीं जाने अनजाने में हमारे ईमान का सौदा ना हो जाए। क्या तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा अजीम ये कायदा था। आज हम सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर ही मुख्तसर बात करेंगे। हमने बहुत तफसील से वाक़या सुने। एक मरतबा रात का वक्त था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में दुआ कर रहे कि मेरे रब तो इस्लाम को बाजिया फरमा, इस्लाम को ताकत अता फरमा उमर बिन खत्ताब के जरिए। नबी दुआ कर रहे उमर की ईमान की। इसीलिए उलमा फरमाते कि तमाम सहाबा में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उमर का दर्जा क्यों है। हालांकि हज़रत उमर ईमान लाने वाले 40वें आदमी है, उनसे पहले 39 39 आदमी ईमान ला चुके थे, हज़रत उमर 40वें ईमान लाए।
علماء فرماتے کہ تمام صحابہ تو مرید رسول ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مراد رسول ہے۔ عمر کو تو نبی نے مانگا تھا کہ میرے رب تو عمر کو ایمان عطا فرما دے۔ ادھر نبی کعبۃ اللہ میں دعا فرما رہے عمر کے ایمان کی، اور ادھر دارالندوا میں کافر ابو جہل وغیرہ جو کفار مکہ کے بڑے بڑے میٹنگ کر رہے، پلاننگ کر رہے، نعوذ باللہ پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، مگر ہمت کسی کی نہیں ہو رہی۔ کون جائے گا قتل کرنے؟ وہاں حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ادھر میٹنگ چل رہی، ادھر نبی دعا کر رہے۔ میٹنگ میں سب نے فیصلہ کیا کہ عمر بن خطاب جائے گا۔ حضرت عمر بڑے بہادر تھے، ایمان لانے سے پہلے بھی پورے مکہ میں، بلکہ مکہ کے باہر بھی ان کا چرچا تھا۔ بنی عدی کے قبیلے سے تھے، بڑے جنگجو تھے۔ حضرت عمر بھی تیار ہو گئے کہ ہاں میں جاؤں گا۔ ادھر عمر نکلے تلوار لے کر، ہم نے پورا واقعہ سنا ہے۔ گئے تھے نبی کا سر لینے، مگر اپنا خود کا سر نبی کے قدموں میں جھکا کر آ گئے۔ پورا واقعہ ہم نے سنا کہ راستے میں جا رہے تھے، کسی نے بہن کے گھر کا حال لینے کے لیے بھیجا، جا کر دیکھا تو بہن اور ان کے خاوند بہنوں ایمان لا چکے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تھوڑی ان سے بول چال ہوئی، ان کو عمر نے ان کو تماچا بھی نشچت کر دیا، مگر اس کے بعد عمر ایمان لے آئے۔ ادھر بہن کہہ رہی ہے کہ رات میں نبی نے جو دعا کی تھی، اللہ نے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ اب عمر فرما رہے کہ مجھے نبی کے پاس لے جاؤ۔ ادھر بہن کے گھر سے عمر نکلے تھے نبی کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے۔ اب جو بہن کے گھر سے نکلے، نبی کا سر لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا سر جھکانے کے لیے چلے تھے۔ ادھر جبرائیل امین تشریف لائے، نبی کو بتا دیا کہ نبی عمر آ رہے، مگر اس مرتبہ عمر جھگڑنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے آ رہے۔ صرف نبی کو پتا تھا، نبی بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں۔ دروازے کو دستک دی گئی، نبی نے کہا کہ عمر آئے۔ امیر حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابھی ایمان لے آئے تھے کچھ دنوں پہلے، وہ کھڑے ہو گئے، اپنی آستین چڑھا لی کہ آج دیکھ لیں گے، عمر کو آنے دو۔ نبی نے کہا کہ چچا آستینوں کو نیچے کر لو، عمر تو اپنے آپ کو جھکانے کے لیے آئے ہوئے۔ جیسے ہی عمر دروازے میں داخل ہوئے، اس وقت بڑا مشہور تھا کہ مکہ میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ بہادر ہے تو عمر بن خطاب ہے، اسی لیے سب نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ جیسے دروازے میں داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا، اپنے باہوں میں لے لیا۔ عمر فرما رہے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اگر 2 منٹ زیادہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دبا کر رکھتے تو میری ادھر کی پسلی ادھر کے پسلے میں گھس جاتی۔ عمر سب سے زیادہ بہادر تھے، مگر عمر کہہ رہے کہ نبی نے مجھے اتنا زور سے دبوچا کہ مجھے خوف تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائے گی، میری موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ نے بتا دیا کہ عمر تیرے اندر جتنی طاقت ہے، میرے نبی کے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے۔ نبی کو تو اللہ نے 40 جنتی آدمیوں کی طاقت دنیا میں عطا فرمائی تھی، ایک جنتی آدمی کی طاقت دنیا کے 1000 آدمی مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے، نبی کو 40 آدمیوں کی طاقت تھی۔ تو سب سے پہلے عمر جیسے ایمان میں داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا ان کو جو نشہ تھا وہ فوراً توڑ دیا اور نبی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور ایسا جھکایا کہ موت کے بعد بھی نبی سے جدا نہیں ہوئے۔ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کی قبر ہے، قیامت میں اٹھیں گے تو ساتھ میں اٹھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکومت، جو خلافت عطا فرمائی تھی، دنیا میں ان کے بعد ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی ہو۔ ان سے پہلے بھی ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ جب انسان پیدا ہوا ہے 4 چیزوں سے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں پر، 4 عناصر پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی، ہر ایک پر حکومت فرماتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف، اتنا زیادہ اللہ کا خوف تھا کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری دور خلافت میں کتا بھی مر رہا ہے تو اس کا جواب مجھے اپنے رب کے سامنے دینا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے کے لیے گئے ہوئے تھے، جہاد کے لیے، عراق میں، مکہ سے بہت زیادہ دور۔ جمعہ کا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔
दौरान खुतबा, खुतबे के चालू बिल्कुल बीच में हजरत उमर ने आवाज लगाई, या साड़िया फिल जबल, ए साड़िया पहाड़ की पनाह लो, ए साड़िया पहाड़ की पनाह ले लो। साहबा हैरान, सामने बैठने वाले कि ये उमर क्या कर रहे हैं, खुतबा पढ़ रहे और साड़िया का नाम ले रहे। साड़िया तो यहाँ है भी नहीं, वो तो इराक में इतनी ज्यादा दूर। नमाज के बाद पूछा कि अमीरुल मोमिनीन वही का सिलसिला तो खत्म हो चुका, फिर आपने साड़िया का नाम दौरान खुतबा की तरह लिया। फरमाया कि हाँ मेरा भी ईमान है कि वही बंद हो चुकी, मगर अल्लाह की दात अभी बाकी है। दौरान खुतबा मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये मंजर दिखाया कि साड़िया वहां पर जिहाद कर रहे, उनके आगे एक लश्कर है मगर पीछे से भी एक लश्कर आ रहा है उन पर हमला करने के लिए। तो मैंने आवाज लगाई, या साड़िया ए साड़िया पहाड़ की पनाह ले लो। तो साड़िया को वो आवाज वहां पर पहुंची। उसके बाद अल्लाह ताला ने मंजर मेरे सामने से हटा दिया। अब आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं। साहबा इकराम ने तारीख और वक्त नोट कर लिया। महीने डेढ़ महीने के बाद जब साड़िया जिहाद से वापस आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको पूछा कि ऐसा कोई वाकया हुआ था। फरमाया हाँ बिल्कुल, जुमा के दिन इस वक्त मुझे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे से एक लश्कर आ रहा था हम पर हमला करने के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने मंजर दिखाकर हवा के जरिए उनकी आवाज को इराक तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी। वजह यही कि हजरत उमर मुराद रसूल थे। पानी पर इस तरह हुकूमत अता फरमाई थी कि मिस्र में बड़ा मशहूर वाक़या है। मिस्र में नदी बहती थी, अभी भी बह रही है, दरिया नील के नाम से। वहां का एक रिवाज था, साल में एक मरतबा दरिया खुश्क हो जाता, बिल्कुल भी पानी नहीं रहता। लोगों की मान्यता, लोगों का मानना यह था कि एक नौजवान लड़की को अच्छी सजा कर दुल्हन की तरह बनाकर दरिया में डाल दो, पानी बहता हो जाएगा। और वाकई ऐसा होता था। जब मिस्र को फतह किया, अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां के गवर्नर बनाए गए, तो उन्होंने देखा कि क्या खुराफात है। उन्होंने हजरत उमर को लिख कर भेजा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा अफसोस हुआ। हजरत उमर ने उस वक्त 2 खत लिखे, एक वहां के कमांडर अमर इब्न आस को लिखा और दूसरा खत लिखा दरिया के नाम खत लिखा। जब दोनों खत पहुंचे अमीरुल वहां के कमांडर के पास, जब खत पहुंचा अमर इब्न आस, खत में ये लिखा था कि अमर इब्न आस दूसरा खत जो तुम्हारे हाथ में है इसको लेकर जाओ और दरिया में डाल दो। अमर इब्न आस ने लोगों को जमा किया कि अमीरुल मोमिनीन की जानिब से खत है, इसको दरिया में डालना है। तो लोगों ने बड़ी मजाक उड़ानी शुरू की जो मुसलमान नहीं हुए थे कि ये क्या, अभी तो नए नए लोग आ रहे, दरिया को खत देने जा रहे, ये इनका गवर्नर कैसा ऐसे कुछ अल्फाज कहेगी, कैसा पागल होगा, क्या होगा। बड़ा मुजमा जमा हो गया। किताबों में लिखा है कि जब अमर इब्न आस ने खत दरिया में डाला, लोगों ने देखा कि जितना पानी बहता था उससे 14 हाथ ऊंचे पानी बहने लगा और आज तक बह रहा है। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा के थोड़े से दूर, मदीना मुनव्वरा से थोड़ी दूर एक पहाड़ के अंदर से आग निकलनी शुरू हुई। लोगों ने आकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत थी, 4 मशहूर वाक़यात का सिर्फ तज़किरा करूंगा। लोगों ने आकर शिकायत की, तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमर ने अपनी जो चादर थी अपने जिस्म पर डाली हुई थी, किताबों में लिखा या तो रुमाल था या चादर थी, वो उतार कर दी कि साड़िया तमीम दारी जरा जाकर आंख की खबर ले लो। कौन कह रहा है? एक इंसान कह रहा है, अमीरुल मोमिनीन है, क्या कह रहा है? आंख की खबर ले लो। बिल्कुल सच्चे वाक़यात है, हमें यकीन हो या ना हो, अल्लाह के नेक बंदे थे। तमीम दारी को भी यकीन था कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा है, जरूर कुछ ना कुछ होगा। कपड़ा लेकर गए, चादर लेकर गए और आंख को इस तरह हकाल रहे जिस तरह जानवर को हकाला जाता है चाबुक से, तो आंख को इस तरह हकाल रहे, जहां से आग निकली थी वहां तक लेकर गए और फिर वहां सुराख के अंदर आंख को घुसा दिया और वहां पर पत्थर रख दिया कि आंख बंद हो गई। लोगों ने अपनी आंखों से इन वाकयात को देखा है। मदीना मुनव्वरा में एक मरतबा ज़िलज़िला आया, धरती कमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जो कोड़ा था, उन्होंने जमीन पर कोड़े मारे कि मैंने तुझ पर आज तक कौन सी नाइंसाफी कर दी कि आज तू नखरे दिखा रही है। मैंने तो नबी के हाथ में अपना हाथ दिया, उसके बाद से अल्लाह की और रसूल की इताअत से कभी नहीं फिरा, फिर आज तू क्यों हिल रही है? हज़रत उमर का कोड़ा मारकर जमीन को ये किताब पढ़ना था कि जमीन का ज़लज़ला खत्म हो गया। ये अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ने ऐसे वाकयात उनके हाथों से जाहिर फरमाए।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، مگر اس کے باوجود حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے رازدار تھے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کون کون منافق ہے، حضرت عمر ان کو بار بار پوچھتے کہ دیکھو اس لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے، کتنا ڈر ہے کہ کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا، کہیں میں نبی سے پھر تو نہیں جاؤں گا، بار بار پوچھتے رہتے تھے۔ بالکل آخری وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بالکل آخری حج میں گئے سن ہجری 23 میں، دعا کر رہے، لوگ پیچھے سے سن رہے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں، مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ پیچھے صحابہ سن رہے، وہ بھی تعجب کرے کہ یہ کیسی دعا، ایک تو اللہ کے راستے میں شہادت بھی چاہیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یعنی مدینہ میں موت بھی چاہیے، یہ دونوں الگ چیزیں۔ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند کیا تھا مشورے سے کہ آپ جہاد میں نہیں جائیں گے، جہاد میں جائیں گے صحابہ، امیر المومنین مدینہ میں رہ کر تمام چیزیں سنبھالیں گے۔ تو ایک تو امیر المومنین جہاد میں جا نہیں سکتے تو شہید کس طرح ہوں گے، اور اگر شہید ہو مدینہ میں رہ کر اگر باہر جہاد میں نہیں جائیں گے تو مدینہ میں رہ کر کس طرح شہادت نصیب ہوگی۔ مدینہ میں جنگ کا کوئی تصور نہیں، مدینہ میں جنگ نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی دعا کر رہے۔ دعا میں کسی بھی دعا میں شرط لگانا جائز نہیں ہے کہ اللہ تو یہ کر دے تو میں یہ کروں گا، مگر وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ بالکل آخری حج تھا سن ہجری 23 کا، سن ہجری 23 میں حج کیا ذی الحجہ کے آخری ایام میں، مدینہ لوٹ کر آئے۔ مدینہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو کافر تھا، غیر مسلم تھا، مجوسی تھا، آنکھ کی پوجا کرنے والے۔ مدینہ میں کسی بھی غیر مسلم کو اجازت نہیں تھی مدینہ میں داخل ہونے کی، مگر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی پرمیشن لے رکھی تھی کہ یہ جو فیروز، اس کا نام فیروز تھا، ابو لولو فیروز، کہ یہ بڑا ماہر آدمی ہے، لوہار بھی تھا، ستھار بھی تھا اور نقاش بھی تھا، تین ہنر اس کے پاس تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے فرمایا کہ امیر المومنین اگر مدینہ میں آنے کی پرمیشن دے دے تو ہمارے مسلمانوں کو یہ ہنر سکھائیں گے، تو مسلمان بھی ہنر مند ہوں گے، جنگوں میں ہمیں کام لگے گا۔ امیر المومنین راضی تو نہیں تھے مگر مسلمانوں کے فائدے کے لیے پرمیشن دے دی۔ اب اس وقت قاعدہ تھا کہ اگر آقا اپنے غلام کو کوئی کام پر لگا رہا ہے، اب غلام کما رہا ہے تو اس میں سے 20% اپنے آقا کو دے گا، 80% لے جائے گا۔ اگر 100 روپے کما رہا ہے تو 20% صرف اپنے آقا کو دینا ہے، 80% خود لے جائے گا۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کام پر لگایا، 20 روپے لیتے تھے، 80 روپے اس کے ہوتے تھے، مگر اس کو یہ بھی بھاری لگے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا۔ حضرت عمر کے دربار میں کوئی سپاہی باہر نہیں ہوتے تھے، جس کو آنا وہ پرمیشن تھی۔ یاد رکھیں مسئلہ 20 روپے کا نہیں تھا، 2 درہم کا مسئلہ نہیں تھا، وہ آخر تھا کافر، مجوسی تھا، مسلمانوں سے بغض رکھنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑی بڑی سپر پاور حکومتوں کو اپنے پیر سے مسل کر رکھ دیا تھا، ان حکومتوں کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ ابھی بھی جڑے ہوئے تھے، بغض بڑھا ہوا تھا دل میں۔ حضرت عمر کے پاس پہنچا، فرمایا کہ میرا آقا مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ کس طرح ظلم کر رہا ہے کہ میں جتنا کما رہا ہوں اس میں سے 2% 2 درہم لے رہا ہے، 10 کما رہا ہوں تو 2 لے رہا ہے، آنکھ مجھے دے رہا ہے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے فرمایا کہ مارکیٹ سے ہمیں جو خبریں پہنچ رہی ہے، جو نیوز پہنچ رہا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ لوگ تو اپنے غلاموں کے پاس 10 میں سے 5 لے رہے، 6 لے رہے، مغیرہ ابن شعبہ تو صرف 2 لے رہے، نا انصافی نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ابو لولو کو فرمایا کہ ٹھیک ہے نا انصافی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں تمہارے آقا سے بات کروں گا۔ وہ چلا گیا تو صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ہم اس سے اپنا پرسنل کچھ کام کرا لیتے، اس کے بعد مغیرہ ابن شعبہ کو کہیں گے کہ اس نے امیر المومنین کا یہ کام کیا ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس لیے تم اس میں سے کچھ کم کر دو۔ مارکیٹ میں نکلے، اس کی دکان کے پاس سے گزر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک پنکھے کی ضرورت ہے، جو ہاتھ سے پنکھا چلاتے تھے پہلے، فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، تم مجھے وہ بنا کر دے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا بنا کر دوں گا کہ مشرق اور مغرب یاد رکھے گا، یعنی پوری دنیا یاد رکھے گی، ایسا پنکھا میں بنا کر دوں گا۔
حضرت عمر آگے بڑھ گئے. صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس نے کچھ غلط بات تو نہیں کہی, بات پھرا کر کہی ہے. حضرت عمر بڑے ہوشیار تھے, کمانڈر تھے, امیر المومنین تھے, اللہ نے علم عطا فرمایا تھا, عقل عطا فرمائی تھی. فرمایا کہ ہاں اس نے مجھے موت کی دھمکی دی ہے. فوراً سمجھ گئے. صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے. عمر نے کہا کہ نہیں, اگر تم صرف دھمکی کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لو گے تو پھر عمر کا انصاف کہاں جائے گا؟ ابھی تو صرف دھمکی دی ہے, کوئی گناہ نہیں کیا ہے. پھر یہ تو چلے گئے. 27 ذی الحجہ ایک محرم سے بالکل 3 دن پہلے فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچ گیا. لوگوں کے آنے سے پہلے اس نے ایک ہتھیار بنایا تھا جس کی دھار دونوں جانب سے تھی, چاقو کی طرح دونوں جانب. چاقو ایک جانب دھار ہوتی ہے, اس کی دونوں جانب دھار تھی. اور اس کو زہر سے آلودہ کر دیا, پورا زہر میں ملا دیا تاکہ کوئی حملہ بیکار نہ جائے. اگر تھوڑا سا بھی لگ رہا ہے تو زہر جسم میں پیوست ہو جائے. یہ لے کر مسجد میں پہنچ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, تمام صحابہ پہنچے, فجر کی نماز شروع ہوئی. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی, اور وہ بالکل پیچھے کی صف میں تھا کہ اس نے فوراً پیچھے سے وار کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر گرا دیا. فجر کی نماز تھی, 4 یا 6 وار کیے تھے, اور ایسے خطرناک وار کیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون بند ہی نہیں ہوا. حضرت عمر نیچے گر رہے تھے, ابھی تو مکمل گرے نہیں تھے کہ پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے. ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا کہ باقی نماز تم مکمل کرو. نماز کی کتنی فکر تھی, میری جان جا رہی مگر نماز نہیں جانی چاہیے لوگوں کی. صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے, وہ سوچنے لگے کہ ہم تعجب کر رہے کہ تکبیر عمر نے کہی اور نماز عبد الرحمن بن عوف پڑھا رہے. ابو لولو جس نے حضرت عمر پر وار کیا تھا وہ پیچھے نکلنے لگا, مگر جیسے عبد الرحمن بن عوف آگے آئے تھے, پیچھے کی صف میں سے ایک صحابی آگے آ گئے. اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا, اس نے ان پر وار کیا, وہ گرے. پیچھے سے اور ایک آ گئے, اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا. اس نے 13 افراد کو زخمی کیا, اس میں سے 9 افراد کی جان اسی وقت چلی گئی. اسی وقت 9 صحابی شہید ہو گئے. حضرت عمر سے پہلے 9 صحابی اسی وقت شہید ہو گئے. ظاہری بات ہے اس کا ہتھیار اتنا خطرناک تھا. اس کے بعد اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا, سمجھ گیا کہ اب میں پھنس گیا, تو اس نے خود اپنے گلے پر وہی ہتھیار پھرا دیا. اس نے وہیں پر خودکشی کر لی. حضرت عمر کا قاتل تو پہلے مرا, مگر حضرت عمر بعد میں شہید ہوئے. نماز پڑھی, حضرت عمر ٹیک لگا کر دیوار سے بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عباس کو پوچھا کہ عبداللہ ذرا دیکھو مجھے وار کرنے والا کون ہے. دیکھا گیا, فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہی کافر ہے. فرمایا کہ الحمدللہ کہ میری جان کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں گئی, یعنی مجھے شہادت بھی نصیب ہو گئی اور نبی کا شر بھی نصیب ہو گیا. اللہ نے دعا قبول کر لی. حکیموں کو بلایا گیا, ڈاکٹروں کو بلایا گیا, مگر زخم بھر نہیں رہے تھے. جو بھی دوا منہ کے ذریعے پلاتے تمام کے تمام جسم سے باہر آ جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اب اس کا علاج ہونے والا ہے, نہیں ہے, میرے رب کی جانب سے بلاوا آ گیا. ابھی تو یہاں یہ باتیں چل رہی ہے. عبداللہ ابن عمر سگا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا کہیں آپ کی فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے, پہلے نماز پڑھ لو. ان کا حال کیا ہے, سامنے موت دیکھ رہے. بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا کہیں آپ کی نماز قضا نہ ہو جائے. ادھر جان جا رہی ہے, ادھر نماز کی فکر ہے. ہماری تو صرف نیند خراب ہو رہی ہے فجر کی نماز کے لیے, مگر ادھر پوری جان جا رہی ہے. سگا بیٹا ہے, کہہ رہا ہے کہ ابا آپ کی نماز قضا نہ. 3 مرتبہ تیمم کرایا, حضرت عمر کو کھڑا کیا گیا مگر حضرت عمر کھڑے نہیں ہو سکے, فوراً گر جاتے تھے. 3 مرتبہ نماز کے لیے کوشش کی گئی. تھوڑا خیال کرے, تھوڑا خیال. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوائے, فخر سے نام لیتے اور قیامت تک لیتے رہیں گے, مگر ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. 10 محرم الحرام کو ہمیں پتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے اپنا سر کٹا دیا تھا. اگر نماز, خیر اللہ کی جانب سے مقدر فیصلہ تھا, اگر اس وقت نماز نہ ہوتی, سامنے کھڑے ہوتے, تو ظاہری بات ہے کہ اتنی دردناک شہادت نہ ہوتی. مگر نماز نہیں چھوڑی, اپنا سر کٹانا پسند کر لیا. اگر ہماری نیند جا رہی ہے, نماز کے وقت اگر دکان بند کرنی پڑ رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے لیے بند کر لے, اللہ یقیناً اس سے 2 یا 4 گنا رزق ہمیں عطا فرما دیں گے. ہمارے لیے مثال اللہ تعالیٰ نے بنا دی.
صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ یا اللہ یہ تو میرے بزنس کا وقت تھا, میری دکان کا گڑاکی کا وقت تھا. یاد رکھے گڑاک سمجھنے والے نہیں ہے, وہ تو ہر وقت آتے رہیں گے, مگر ہم ایسے حالات بنا دے کہ نماز کے وقت تو مسلمان کی دکان بند ہی رہے گی, تو گڑاک اس وقت کھڑا رہے گا, اللہ کھڑا رکھے گا, گڑاک نہیں کھڑا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے رزق میں اضافہ فرماتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا, دو جگہ سے سفیر آئے ہوئے تعاون کرتے جاوے, ایک راجستھان سے آئے اور ہریانہ سے آئے ہوئے.